تبلیغی جماعت دہلی کے گناہ مسجد سے بگولی کی طرح اٹھی۔ پیش لفظ اصبر العلوم حضرت علامہ مفتی عبدالمنان صاحب اعظمی استاذ دارالعلوم اشرفیہ مبارک پور۔ آپ لکھتے اپنے کتاب میں تبلیغی جماعت دہلی کے گمنام مسجد سے بگولی کی طرح اٹھی اور ہندوستان کے پورے افق پر طوفان بن کر چھا گئی۔ اس قبول عال کی پشت پر کچھ تو اس کے نعرے کلمہ اور نماز کی دلکشی کام کر رہی ہے، کچھ اس کے ورکروں کی انتھک جدوجہد کا اثر ہے، اور کچھ جاہل اور بے عمل عوام کو جو اس احساس ندامت کے بوجھ تلے دبے جا رہے تھے کہ ہم آسیہ شعار اور علم و عمل کی تہی دست نیکیوں سے خالی ہے، اے سبز باغ ابار رہا ہے کہ بیا کہ گردش چلا آلودگی کی اس پستی سے نکل کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انبیاء کی صف میں کھڑے ہو گئے۔ گویا صد سالہ دور چرخ ہے ساغر کا ایک جام، نکلے جو میں قدا سے تو دنیا بدل گئی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس چلت پھرت میں تفریح الگ رہی، جنت کا ریزرویشن بھی ہو گیا، آج سی ہی جنت کے دروازہ پر حور امارہ انتظار کر رہی ہے۔ لیکن جہاں تک اس نعرے کا تعلق ہے، اے نعرہ تو ہمیشہ سے مسلم کوپ کے پاس رہا ہے، اور اپنی پوری دلکشی کے ساتھ کون سی اسلامی جماعت ہے جس کا بنیادی مقصد اے نعرہ نہیں؟ تو کیا ان صدیوں کی طویل مدت میں کسی جماعت کو ایسی پرجوش حمایتی نہ ملے جو ہندوستان گیر پیمانے پر اس نعرے کی روح پونک سکے؟ ہو سکتا ہے یہاں کچھ لوگ وہابی تاریخ کی مثال دے کہ اس نعرے کے ساتھ ایک بیک ساری ہندوستان میں انفلوئنزا کی طرح پھیل گئی، اور اس کی شدت کا یہ عالم تھا کہ ڈبلیو ہنٹر کو اپنی رپورٹ میں ان کی شدید ترین جارحانہ جدوجہد کا اعتراف کرنا پڑا۔ لیکن یہ حقیقت اب ڈھکی چھپی نہیں رہ گئی ہے کہ وہابی تاریخ بھی ہندوستان میں انگریزوں کی دودھ پر ہی پل کر جوان ہوئی۔ ان کی سیاسی حمایت، اخلاقی تائید اور مالی امداد کر کے ہی یہ جماعت جہاد کا سوانگ رچا سکی، اور ہندوستانی مسلمانوں کی اس متحدہ طاقت کو جس مولانا فضل الحق علیہ الرحمہ اور ان کے رفقا انگریزی سامراج کے خلاف استعمال کر رہے تھے، جہاد کے نام پر اس کا رخ افغانی مسلمانوں کی طرف پھیر سکی۔ بس اگر تبلیغی جماعت بھی کوئی ایسی ہی تحریک ہے جس کے نعرہ توحید کا سارا فائدہ غیروں کو پہنچتا ہے، اور جس کے ہر سجدہ اخلاص کا دام اینٹی اسلامی طاقتیں پہلی ہی ادا کر چکی ہے، تو خدا را بتائیے کہ اس جماعت کو اسلام اور مسلمانوں سے کیا علاقہ الغرض نعرے کی دلکشی بجا اور اس کی تاثیر کو بھی مسلم، لیکن ہم کو اس سے الگ ہو کر گہرائی میں اترنا ہوگا اور کسی دوسری مومیائی کو تلاش کرنا ہوگا جس نے ایسی مردہ قوم یا روح عمل پھونک دی۔ اس طرح دنیا کی تمام جماعتوں میں مخلص ترین ورکروں کی کمی نہیں، کئی سیاسی جماعتوں تک میں بے حد محنت کرنے والے اور اپنے مقصد سے بے لاگ اخلاص رکھنے والے موجود ہیں، پھر بھی جو تبلیغی جماعت کی مساعی اور اس کے پھیلاؤ اور وسط گرائی میں ہے، وہ اوروں میں کہا بقول شخص ہے، مگر وہ بات کہی مولی مدن کے صحیح کہا جا سکتا ہے کہ سب اس کے مخلص بانیوں کی کرامت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کے کام کے لیے نکلتا ہے، قدرت اس کے ہاتھوں سے محر العقول کارنامے بھی کرا دیتی ہے، جس کو دیکھ کر دنیا اور حیرت زدہ رہتے ہیں، اور یہی وہ بات ہے جسے بڑی شدت کے ساتھ رنگ دے کر پورے ذر بیاں اور تبلیغی دوروں کے درمیان رونما ہونے والے ہزاروں محر العقول واقعات کی شہادتوں کے ساتھ بیان بھی کیا جاتا ہے۔ تبلیغی امراء ہو کہ مورین رعنائی کی تحیل کی پوری کرشمہ سازیوں کے ساتھ اس کا اظہار کرتے نہیں جھکتے، لیکن میں نہایت ادب سے گزارش کروں گا کہ کفر تبلیغی معاہدین کے منہ سے کب نکلنے لگا؟ آخر یہی لوگ توحید جن کی زندگی بزرگوں کی قبریں کودتے اور ان کی کرامتوں کا جنازہ نکالتے گزری ہے، تو کیا جو بات خواجہ اجمیری اور سرکار بغداد رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف منسوب ہو کر شرک اور گمراہی ہو جاتی تھی، بیمہ کمپنیوں سے کمائی ہوئی منافعوں اور بینکی سودی کاروباروں سے حاصل کی ہوئی آمدنیوں کے بل پر کی گئی تبلیغ کے دوروں میں آ کر ایمان بن گئی؟ میں نہایت ہی دلسوزی سے مسلمانوں کی سنجیدہ طبقے کو اس تضاد کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ تبلیغی حضرات کی پوری مینجمنٹ باڈی اس نقطۂ خیال پر صمیم قلب سے ایمان لانے والی ہے جو بزرگوں کے مزاروں پر جا کر ان سے کچھ مانگنا تو ایک طرف رہا، ان کے
وسیلے سے خدا سے بھی مانگنا شرک اور گمراہی قرار دیتا ہے۔ اور آج بھی زبان و قلم کی پوری توانائی اسی امر کی تبلیغ میں صرف ہوتی ہے کہ ان صاحبان مزار بزرگوں میں کیا دو رہا ہے، وہ تو ہماری دعا کے منتظر ہے، ان سے کیا مانگنا ہو کیا کر سکتے ہیں۔ جب تبلیغ کی ساری کرشمہ سازیوں کے پیچھے غیبی قوتوں کی کارفرمائیوں کا ایک سحر کار منظر پیش نظر رکھا جاتا ہے، بستی نظام الدین کے مرکز میں سینکڑوں آدمی روز آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، جماعتوں کو بھیجا جا رہا ہے، آخر اے مہیر العقول اخراجات جو بادشاہوں سے بھی پوری نہ ہو سکے کہاں سے آتے ہیں؟ حاجی بسم اللہ دیتا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں، گورنمنٹ بھی حیران کن ہے، کتنی دفعہ CID تحقیقات کے لیے آئی اور حضرت جی نے گوڈان کی کنجی پھینک دی اور اس نے ہر طرف تلاش کیا، ایک دانہ بھی نظر نہ آیا۔ حیران حضرت جی کے سامنے آیا، آپ نے دوبارہ فرمایا آپ پھر جا کر دیکھیے۔ اب دوبارہ پھر گئے تو جہاں ابھی چند منٹ پہلے ہی ایک دانہ نظر نہیں آیا تھا، ہزاروں بورے قطار اندر قطار بھرے پڑے ہیں۔ اے العجب، جو بات درگاہ نظام الدین کی طرف منسوب کر کے اگر کہہ دی جائے تو ایوان توحید میں زلزلہ آ جائے۔ ابھی اس درگاہ سے چند قدم پہلے عین توحید ہو گئی اور حضرت جی کے ہاتھ پر عین ایمان بن گئی۔ کہیں ہم کو تو یہ نہیں سمجھایا جا رہا کہ بات میں کچھ نہیں رکھا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب تک خانقاہ نظام الدین ویران نہ ہوگی، بستی نظام الدین نہیں ہو سکتی۔ ذہن و فکر کے لیے انتہائی اہم موڑ ہے۔ خاصان خدا کی بے سر و سامان جماعت ہر 3 یا 6 مہینے کے بعد ہندوستان کی کسی بھی صوبے میں ایک اتنی بڑی نماز کانفرنس کر ڈالتی ہے جس کی کم از کم نفری 30-40 ہزار ہوتی ہے، جس کے لیے نہ کوئی پروپیگنڈا نہ پبلسٹی عادیہ ہے کہ اشتہار کی ایک چٹ بھی نہیں چپتی، اور نظام ایک عالم کے رہنے کے لیے چولداری ایک نہیں سینکڑوں کانے کا معقول انتظام دور سے آنے والوں کے لیے بس سروس گویا ایک عارضی شہر بس جاتا ہے۔ شاید ہم کو لا علمی کا تانا دیا جائے، کہا کھانے کا انتظام جماعت نہیں کرتی، دکانیں لگوا دی جاتی ہے اور شریک ہونے والے دام دے کر کھاتے ہیں۔ اس جماعت کا سارا ریکارڈ خفیہ ہی رہتا ہے، اس لیے تاریخی ثبوت کا کہا امکان، لیکن شریک ہونے والوں کی زبان سے ہم نے خود سنا کہ اس گھرانے کے زمانے میں اجتماع کا مارکیٹ باویہ تھا کہ 4-5 آنے میں ایک شخص اچھی طرح آسودہ ہو جاتا ہے۔ جماعت کی ماہرین اقتصادیات کے چابک دستی ہے یا جماعت کی روایتی کرامات؟ وضو کرنے کا انتظام تو جماعت کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ لکھنؤ کے اجتماع کے داستان یہ ہے کہ عارضی شہر میں انتظام ایسا تھا کہ 3000 آدمی 15 منٹ میں وضو کر لیتے۔ اس غیر معمولی انتظام پر آخر کچھ سرمایہ خرچ ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ شاہانہ اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں، سرمایہ کون دیتا ہے، اور اگر مادی اور انسانی ذرائع ہے تو ان کے کامل رازداری کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ان کے اظہار سے مقدس دامنوں کی دھجیاں اڑ جاتی ہے اور دینی جماعت کے اخلاص کی کیشلی اتر جاتی ہوں؟ جماعت کا عام جواب یہ ہے کہ اللہ دیتا ہے، خدا کی عطا دین برحق، لیکن ان کی عطا و دین کا سارا کوٹا صرف جماعت کے حق میں ریزہ رو ہو کر کیسے رہ گیا؟ حضرت جی کی کرامات ہے، لیکن یہ کراماتیں اور بزرگوں کے لیے ماننا تو شرک تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مسلم دشمنی فرقہ پرست طاقتیں جو ہر تھوڑے وقفے کے بعد ہندوستان کی کسی نہ کسی گوشہ میں ایک عام فساد برپا کر کے لوٹ مار کے ذریعے خارجی طور پر مسلمانوں کو معاشی حیثیت سے مفلوج کر رہی ہے، وہی ان سادہ لوح بزرگوں کے ذریعے اسلام میں ایک نئی روحانیت داخل کر کے داخلی طور پر مسلمانوں کو معاشیات سے بے پرواہ کر رہی ہے، کیونکہ اس تعلیم کی حقیقی روح اللہ کے لیے دنیا ترک کرنے، اپنے وقت کو دین کے لیے فارغ کرنے، بال بچوں سے بے پرواہ ہو کر چلوں پر چلے جانے کا اجتماعی پروگرام ہے، جس کا نتیجہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور ایک خطرہ اور بڑھ جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو عام مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہوتے ہیں، ان بزرگوں کے لیے اجتماع میں کمر کسے ہوئے جھاڑو دیتے ہیں، خیمے لگاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ اور اس قسم کے مختلف سوالات ہیں جن کا جواب اس جماعت کے لٹریچر میں ایک پراسرار اور مقدس خاموشی کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت مولانا ارشد القادری صاحب، جن کا دلربا اور گلکار کلام سے ایسے تو پردوں کے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے اور بڑی ضرب نگاہی کے ساتھ حقائق کو بھی نقاب کرنے میں اپنا جواب نہیں رکھتا، اور جس کے لطیف نشریات ہر جوئے حق کے لیے تریاق سے کم نہیں، جماعت اسلامی کے تعارف
کے بعد ایک بار پھر اللہ والی جماعت کے پرنور چہروں سے عام مسلمین کو روشناس کرا رہا ہے۔ تلاش کرنے کے بعد اس پاکیزہ گروہ کے بارے میں اٹھنے والے کئی سوالوں کا جواب انشاءاللہ مولانا کی اس تحریر میں مل جائیں گے۔ مولانا